رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله. عزیز طلبہ علماء کرام، آپ حضرات نے خاطر شماران نے دعا کے لیے فرمایا کہ میں نے تصویر کر کے دعا ہی کرنی ہے، اپنے لیے دعا کروں گا اور اپنے تمام احباب کے لیے مگر تمام مسلمانوں کی دعا کا موقع مل جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحیح طور سے دعا کرنے کی بھی توفیق دے اور صحیح طریقے سے دعا کے تقاضوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق فرمائے. خود ابھی میں نے پڑھا بھی اور ذہن میں بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخل عبادت، دعا جو عبادت کا مرض ہے. اس کی تشریح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا دعا عبادت کا مرض ہے. دعا کا ایک ضرورت یہ ہے کہ آدمی دعا کرتا ہے، اپنی حاجات کو پیش کرتا ہے، اور ایک دعا میں ایک شان یہ ہے کہ اس میں عبادت نہیں ہے بلکہ مخل عبادت. جب اس کو فرمایا تو آدمی کو اللہ تعالیٰ نے عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے. اس بنا پر دعا کے اندر دو چیزیں، ایک تو دعا کرنا اور جو اپنا مقصد اس کو پورا کرنا یا چاہنا، اور دوسری بات ہے کہ نہ بھی پورا ہو تو عبادت کا جو یہ ایک ثمرہ ہے وہ تو ضرور حاصل ہو جائے گا. دعا قبول نہیں، جو دعا اپنے مانگا نہیں قبول نہیں، لیکن عبادت تو مل گئی. اس بنا پر دعا سے کوئی مایوس نہیں ہونا چاہیے. جو چیزیں مانگ رہا ہے وہ نہیں حاصل ہو رہی ہے، مگر تم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں عرض معروض کی توفیق عطا فرمائی. یہی بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو صاحب توفیق وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں دعا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. چنانچہ ہمارے دربار شاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ طریق کا آخری مرحلہ دعا ہی ہے. آگے طریق میں مقامات طے کرتا رہتا ہے، ایک ایسے مقام کو پہنچتا ہے کہ شیخ بھی کہہ دیتا ہے کہ ہمارے آگے تم ہو، اب دعا سے اپنے آگے بڑھو. تو دعا بہت بڑی چیز ہے، اور دعا مخل عبادت یہ بہت بڑی نعمت ہے. ہمارے یہاں ایک لڑکا تھا، دعا کرتا تھا، بہت اچھی طالب علم، سب علماء تھے، مشائخ تھے، سب علماء شاہ صلی اللہ صاحب فرماتے تھے جو اردو کو کہتے ہیں، فرماتے دیکھو دعا اور دعا مخل عبادت دیکھنا تو اس لڑکے کی دعا دیکھو کہ الہا اور تعریف سے دعا کرتا ہے. اس کا بھی بہت اہتمام خود حضرت شاہ رسول اللہ صاحب بھی فرماتے تھے. اور دعا مخل عبادت، ہم سب کو دعا کا بہت ہی انتظام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دعا کی توفیق عطا فرمائے. بچے بھی دعا کریں، بوڑھے بھی دعا کریں. آج دعا کی بہت کمی، کوئی مصیبت آتی ہے اس کے زمانے میں آتی رہتی ہے. ہم سب لوگوں کو آتے تھے خانقاہ میں اور کہتے دعا کرو سب دفاع ہو جائے گا. کہاں اتنے لوگ ہوں تو بہت لوگ ہیں، اتنے لوگ ہوں دل سے اس بلا کے دور ہونے کے لیے دعا کرو گے تو اللہ ضرور قبول کرے گا. کہیں مصیبت آپ ہوتی تھی کہتے تھے تم کو ٹھیک ہو جائے، سب ٹھیک ہو جائے. مدرسے والوں کو خانقاہ والوں کو فرماتے رہتے تھے میرے دوستوں وہ قسم نہیں اچھانا ہے، تمہیں بیان کرنا ہے کہ دعا کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی دعا فرمائی ہے، غزوہ بدر سے پہلے کیسی دعا فرمائی ہے، نبی اکرم دعائی تو فرمائی. اس وقت کوئی ہتھیار چلانے کا موقع نہیں تھا، دعا نہیں تھی. دعا سے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ بس کیجیے اللہ کی طرف سے قبول ہوئی دعا. اس بنا پر ہر حال میں دعا کو کرنی چاہیے. دعا صلاح المومن، دعا جو ہے مومن کا صلاح ہے. الوضوء صلاح المومن یہ بھی ہے. شاہجہاں کے متعلق حضرت ملا جیون جو استاد تھے اورنگزیب علیہ الرحمٰن کے، شاہجہاں نے کسی سے مسئلہ دریا کر لیا کہ بادشاہوں کو نصب بننے جائے کر لیا. بہت کرتے مانا شاہجہاں نے بادشاہ تھا، کسی عالم سے مسئلہ پوچھ لیا اور جب نصب بننے جائے. حضرت ملا جیون کی بات پہنچی، کہا بالکل غلط ہے، مفتی اور مستفتی ہے تو کافی ہے، مفتی اور مستفتی دونوں کافی ہے. ظاہر کی شاہجہانی میں تھا ایک عالم تھے، مفتی اور مستفتی ہر دو کافی ہے. یہ بات شاہجہاں کو پہنچی، کہا ہے کہ بڑھاؤ قتل کر دو. کہا ملا جیون سے کہ حضرت آپ کے قدر کا حکم ہو گیا ہے. آپ نے یہ مسئلہ بتایا ممبر پر بتایا، دلی کے ممبر پر کہا مفتی اور مستفتی قدر کافی، مفتی اور مفتی دو مسئلے دونوں کافی ہیں. آپ کے قدر کا حکم ہو گیا ہے. کہا اچھا قدر کا ہو گیا ہے، ایسا دیا ایک بڑا پانی دیا، میں بھی تیار ہوا. یہ تھا ہمارے بزرگوں کا اعتقاد. کہا اچھا بادشاہ پورے ہندوستان پاکستان کے بادشاہ قدر کا حکم دے رہا ہے. بیٹا درد وجہ کہتا ہے کہ ابا سے حکومت ختم ہو جائے گی، ہم ابھی والے. کہا اچھا بھائی. انہوں نے کہا پیلے پانی لے آؤ. الوضوء سلام میں بھی میں بھی اپنا تیار کرتا ہوں. اور جلدی سے گئے وہاں کہ ابا آپ کی حکومتی کروں جلدی سے اسے معافی مانگیے. اچھا ہوتی تیار ہو رہے مولا جیون بہت سارے مزدور ڈرا امیٹھی میں ہم کو تلاش کرتے کرتے ان کی خبر تو نہیں، جبکہ لوگوں نے لکھنؤ میں ہے. اور میں ڈھونڈ رہا تھا کہ رحمان کا مظاہر لکھنؤ میں ہے. اب کسی کچھ بتایا کسی کچھ بتایا کہ یہ جو موبائل ہے اس میں کبھی دیکھ رہا ہے کہ یہاں ہے. اب لکھنؤ میں گزر جاتے تو جاؤں گا فارغ پڑے گی. سب نے کہا ہم ڈاکٹر کی کتاب پڑھتے ہیں فوراً سمجھتے ہیں وہ سورے بہرحال بادشاہ ہو گیا. اب کہا کیا کریں، بیٹے سے کہا اور کریں کیا کرے گا. معافی مانگی رکھتے ہیں اللہ شاہجہاں میں کر دیا اور ہریا لیا وہاں سے. اور لوگ کے کاغذ ہمیں سب لے کے گیا ان کے خدمت میں. کیا معاف کیجیے معاف کر دیا. بچ گئی حکومت. ہمارے دوستوں بزرگوں دعا اور وضو سرال ہو گئی. ہمارے حال میں بہت سے سرا ہیں ہم کو اس کی قدر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو دعا اور وضو اور نماز بہت بڑی مہربانی ہے، بہت بڑی ضرورت ہے. اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہے. اور آفات اور پریشان دور کرنے کے لیے دعا سے بچنے کے لیے بارہ کی دعا بہت بڑی چیز ہے. ہم کو آپ کو سب کچھ دعا کا انتظام کرنا چاہیے. عالم ہو والد ہو، میں کو دیکھا ماشاء اللہ صاحب کو اتنی لجاجت سے وہاں دعا کرتے لگنا نہیں چاہتا اتنی. لیکن جلالی مشہور، لیکن خدا صاحب جلالی چھوڑے تھے. خدا کی جلالی صاحب سب جانتے ہو جلالی کیا رہے گا، بندہ جلالی نہیں رہتا.
اللہ کے جلال کے سامنے اس دن آپ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دعا کرنے کا ڈھنگ سکھا دیں، بتلا دیں، دعا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق ہے۔ بھائی دعا ہے یوں ہی تار کی ضرور مولانا ہمیں کتاب دیکھتے رہتے ہیں، کوئی غلطی اٹھی نہیں بن رہیے گا۔ دستور السالکین لکل رب العالمین، یہ عرب عالم کی کتاب ہے۔ دستور السالکین لکل رب العالمین، نامی کے نام در دستور السالکین لکل رب العالمین، 10 قاعدے، وہ 10 قاعدوں پر واقعی اگر عمل کرتے بہت جگہ جا رہی ہے تو انشاءاللہ واقعی تزکیہ نفس ہو جائے گا۔ دستور السالکین لکل رب العالمین، پہلی چیز کیا ہے؟ توحید ہے۔ توحید کو مضبوطی سے پکڑو، واحد اللہ فإن التوحید راس التعال، توحید واحد اللہ، پہلی چیز توحید ہے۔ اللہ کو بھروسہ، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، کوئی مشکل سے مشکل کام ہو حل کرنے والا اللہ موجود ہے۔ مجھے یاد ہے کہ حضرت مولانا رحمۃ صاحب نے کسی شخص کو دعوت ہے کہ یہ کام کرو، تم نے کہا حضرت کیسے ہوا؟ کہا کسی تو بیماری کی بات ہے، کرو، اللہ دعا کرنے والا ہے۔ یہ سب عملی طور سے والا بہت سے لاگو ہے۔ وحدۃ اللہ فإن التوحید راس، اول چیز توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کو بہت بڑا مقام دیا ہے۔ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ توحید سے بڑی کوئی لا الہ الا اللہ ایسا کرنا ہے کہ اس توحید میں سب کچھ آ گیا، پوری جتنی چیزیں وظائف میں کوئی اس میں چھٹا ہوا نہیں۔ جتنا افضل احساس کرنے طریقہ اس طرح ہمارے ہر بچوں کو بھی اس کرنے کا بھی چاہے 100 بطور رہنا چاہیے۔ ہمارے اندر شہودی صاحب نے خط لکھا مفتی شفیع صاحب کو بھی اور مولانا کہ ذکر کا سلسلہ رکھیے، اپنے مدارس میں ذکر کا سلسلہ ہے۔ جب صالحین کے ذکر کو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کے ذکر کو اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی۔ اس بنا پر ذکر کی فضیلت انا جلیس بندہ کرے، میں اس شخص کا جلیس ہوں، اس کو یاد کرتا ہے۔ حضرت علامہ نے کہیں بھی کہا ہے فاذکرونی اذکرکم، مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ لکھا ہے علامہ نے کہتے کہ اس سے بڑھ کے فضیلت اور چیز ہو نہیں سکتی، اور یہی بات مولانا وہی نہیں ہو پائی۔ میں نے دونوں موقع پر بات چیت کر رہے ہیں کیونکہ طریق ہمارا جو ہے الگ نہیں ہے، ہمارے تمام اقابل ایک پر جڑے ہوئے ہیں۔ لفظی طور سے اس فرق ہو جائے لیکن اصل جو ہمارے اصل توحید ہی سب کچھ توحید ہو جاتا ہے۔ وحدۃ اللہ فإن التوحید راس التعال، جناب نے کہا ہے کہ توحید کو اپنے مضبوط کرو، انشاءاللہ العزیز تمام راستے حل ہو جائیں گے۔ اس کلمے کا دل میں درواز بھی کرتا ہوں، روز بھی کرتا ہوں ہے کہ توحید سے بڑھ ایک سے بڑھتا ہے۔ خود مجدد صاحب فرماتے ہیں ہے آدو میں دیش کوئی آدو نہیں ہے، مگر آدو ہے کہ یہ ہے کہ کوئی کوشش تنہائی ہو، ہم اس کرنے کا بھی کر رہے ہیں کوشش، لاکن فرصت دیش لیکن کیا کہوں ترجیحی کام کرنا ہے، فرصت نہیں ہے، مگر دل میں یہ چاہتا ہے کہ کوشش تنہائی ہو۔ تو ہم لوگوں کو بہت سی فرصت ہیں، اس طرح پر اصل چیز یہی چیز ہے۔ تو حضرت بکر صدیق نے فرمایا کہ اخیر امت کی اصلاح انہیں چیزوں سے ہوئی ہوگی جو پہلوں کی اصلاح ہوئی، بدل نہیں جائے گا۔ طریق جو حضور کے زمانے میں آیا ہے اسی طریق کی تبعیت پہ اگر ہم چلیں گے، اس کے نورانیے میں چلیں گے تو ترقی ہوگی، اور جہاں اس سے ہٹے بدعت آ جائے گی اور بدعت کا حالات معلوم ہے۔ اس طرح کو ہم سب جو پڑھ رہے ہیں اسی لیے تاکہ طریقے سنت پر چلے اور طریقے سنت پر چلائے،
یہ اس مدرسے سے سمجھتے تھے، اور جو بھی ہمارے اکابر مدرسے ہیں ان کی بنیادی چیزیں حضرت ماں بھی یہ کہتے تھے، ماں محمد قاسم صاحب بھی یہ کہتے تھے، ماں شاہ رسول اللہ صاحب یہ کہتے تھے، ذکر کی طرح کچھ ہی سے زیادہ نہیں کچھ ہی، لیکن ذکر کا انتظام ضرور کرنا چاہیے۔ فرمایا میں اس کے مخالف ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ ذکر نہیں کرنا چاہیے، بہت کہتے تھے، کہتے ہیں تھوڑی رکھو، میں نہیں کرتا جاتا، لیکن ان کو عادی بناؤ تعلیمی کے زمانے سے، تاکہ فارغ ہونے کے بعد کچھ تو سلسلہ جاری کر سکیں گے۔ فرماتے تھے 20 سال کی عمر میں رکھے بھائی ہو جائے 20 سال کے، اور 21 سال تک ذکر سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں رہے گا، 21 سال کے بعد کوئی اور واسطہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح بہت سیاست میں کہتے ہی ہے کیا کہتے ہمارے کہا ذکر یہ کہتے ہیں یہ ہے، اتنا ذکر نہ بتاؤ کہ طلبہ کو نقصان کی تعلیم میں کچھ نہ کچھ عادی بناؤ، بہت ذکر کثیرا، اللہ کا ذکر کرو۔ میرے دوستوں بزرگوں مختصر کہا گیا ہے، اور ہم کو ابھی تھوڑا سا طویل نہ کرنا ہے، اور مستقل نہ کرنا ہمارا چاہتا ہوں میں مظاہروں کا سارا رات پور مظاہر جو میں اس سے زیادہ دعوت ہے مظاہروں کی میں سے بتا ہوں پھر ہمارا آگے ہمارا سب سے جتنے علماء کے سب جماعت میں آتا ہے، تو میں کیا کہوں، میں تو اپنے بلا نہیں سمجھتا تھا، لیکن انہیں لوگوں کی توجہ سے دیا کیا سب پوچھ گئے بے اتحاد ہمارا ابھی چالیس بیٹھے ہوئے اور علماء سوریے وہ سوچتے بڑے بڑے سوری آتے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ ان دنوں میں بڑے مدارسی سے اپنا قابل مدارس سے آ رہا ہوں، اور جہاں تک ہو سکا مولانا ان کے علم کی بھی ترجمانی اور اسی کے ساتھ ان کے ذکر کی بھی ترجمانی کی ہماری۔ میں نے کہا اگر شکر عزیز سے ہی بیٹھتے تھے، وہاں راجپوری آئے، راجپوری کے یہاں مولانا جا رہے تھے، ان کے یہاں خدمت میں مولانا کو رکھا تھا، کہا شیخ مولی نے کہا دیکھو میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، اس کا جواب رکھنا، آؤں گا تو 3 گھنٹے میں جا رہا ہوں راجپور، اتفاق سے میں بھی راجپور سے جا رہا تھا اس وقت، میں کہا میں بھی راجپور جا رہا ہوں، راجپور تحصیل آ گیا۔ وہ انہوں نے کہا میں ایک سوال کر رہا ہوں، 3 دن کے بعد لوٹوں گا وہاں راجپور کی وجہ سے، اس کا جواب رکھنا۔ کہا یہ سوال یہ ہے کہ تصور کیا چیز ہے، یہ کہا تصور کیا چیز ہے، کہا حضرت 3 دن کے بعد کیا ابھی جواب نہیں، اس پر میں بہت کہتا ہوں ہے کہ انہیں تصور تھی سیکولرٹی نہیں تھے، صوفیت کی بھی پوری کو تحقیق تھی، اور صحیح معنی میں شیخ الحدیثی کے مطلب کے وہ آئے ہیں جو حدیث سے تعلق، قرآن سے تعلق، وہاں کی نسبت کو تعلق نسبت ہمارے حضرت پاس شاہ الرحمان صاحب نے بخاری شروع کرایا ہے، ایک مطلب چیخ گئی ہوش آیا، کہا بھائی دیکھو میں بخاری ایسی پڑھا رہا ہوں، ٹھیک سے معلومات یہ حال جو ہمارے بزرگوں کا ہے وہ بھی پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حال بعد میں کوئی رحمت ہے بچے بھائی نے کہا حضرت بات کہیے، انہوں نے ایک مرتبہ اللہ کہا جو کوئی مطلب گرد ہوئی، ہمارے اکابر تھے گائے کے ساتھ حدیث کی بھی 2 چیزیں ہیں، اس کے لیے ایک ظاہر ہے ایک بطن ہے۔ حدیث کی جیسے قرآن کی ظاہر بھی ہے اور بطن بھی ہے، تو حدیث چونکہ شرح کرتی ہے قرآن کی، اور قرآن کے اندر ظاہر و بطن دونوں معلوم ہے، حدیث کے اندر بھی ظاہر و بطن دونوں ہے معلوم ہے، کیونکہ ظاہر کی تشریح ظاہر حدیث سے ہوگی اور بطن قرآن کے بطن حدیث سے بغیر سے نہیں ہوگی، تو بہت بڑی سے باتیں سارا لوگ رہیں گے بات تک صاحب جو ہے، تو ہم کو بول دیا گیا 1 بجے یہ سب ختم ہو گیا، مرگے 9 بجے سے جلسہ چل رہا ہے، اب تک ظاہر حدیث مدری قرار کیا ہے، اب بطن حدیث کے لیے تیار ہو جائیے، وہاں سے ہوگی تو پھر آ گئے، میں نے اب تک ظاہر حدیث مدری قرار ہوا تھا 9 بجے سے اب تک، اب آپ بطن چونکہ قرآن کے لیے بطن ہے ظاہر ہے،
تو ظاہر قرآن کی تفسیر ظاہر حدیث سے ہوگی اور باطن قرآن کی تفسیر باطن حدیث سے ہوگی، غیر سے تفسیر نہیں ہو سکتی۔ اس بنا پر اب تک ظاہر حدیث مطلب کلام ہوا ہے اور باطن حدیث کے لیے آپ تیار رہے بتائیے دوستوں بزرگوں، یہ سب چیزیں ذات سے اور باطن سے سب سے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو حدیث کی جو خاص چیز ہے عنابت اللہ، رجوع اللہ، نسبت اللہ، یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ بخاری نے ایک ایک حدیث ہے کر کے عذر کیا ہے، جو ان کا تمام وزیر کا تب اس کے بعد لکھا ہے اتنا تو ہو کہ ظاہر کہ پانی سے جیسے وضو سے طہارت ہوتی جاتے ہیں، طہارت بدنی کے لیے وضو یا غسل کیا ہے اور طہارت قلبی کے لیے نماز پڑھا، کیونکہ نماز کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 وقت کی نماز ایسی ہے جیسے کسی دروازے پر 5 نازے ہوں اور 5 وقت ہو رہا تھا، اس جگہ پر یہ سننا ہے ماضی نہ ہے، نماز میں ہر جب اسے باطن کی صفائی ہوتی ہے، ستھرائی ہوتی ہے۔ امام بخاری نے پہلے یہ کیا کہ اگر حدیث پڑھنا چاہتے ہو کہ دونوں طہارت سے مبارکہ ہو کے پڑھو، ظاہر وضو سے اور پھر اس کے بعد اس کے دل سے لگاؤ سے تعلق کرنا سے بارہ دوستوں دیر ہو گئی، ادھر میں دعا بھی کرتا ہوں، دعا چاہتا بھی ہوں کہ جو کام ٹوٹا پھوٹا ہو رہا ہے ایسے بتایا اب جسمانی الفاظ میں بھی لائے گئے ہیں، روحانی سے پہلے ہی لایا گیا تھا اور جسمانی الفاظ میں تھوڑا دیر سانس ہو رہی ہے۔ اس بنا پر دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسی کام میں لگائے، کوئی کام سے اسی کام میں لگائے، اسی پر سونا ہو، اسی پر بیٹھنا ہو، اسی پر سفر ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق دے گا۔ سب ہمارے بچے ہیں، چند ہمارے بچے بھی شادی میں ہوں، میں خوش ہو کے کہتا ہوں اگر بہت پڑھتا ہے میں اس طرح سے پسند تو گئی شاید ہو کچھ اللہ تعالیٰ ہم لوگ بھی دیتے ہیں کتاب نام لینا ہے کر لیں گے، وہ اتفاق صاحب سے بھی دے رہا ہے ان شاء اللہ ہو گیا تو پسند آنا ہو گیا تو اس سال یہ نہیں معلوم نہیں ہے ان شاء اللہ پسند سے سب ملے تھے جب بیان پاری ہوئے وہاں بھی اللہ تعالیٰ دعا کے میرے لیے بھی صحت ظاہری کے لیے بھی صحت باطنی کے لیے بھی اور جو کچھ کام ہو رہا ہے اس کے قبولیت کے لیے دعا فرمائے۔ ماشاء اللہ آپ سے تفصیل بات اس پر ملاقات میں اللہ تعالیٰ آپ کو خوب ترقی دیں اور ماشاء اللہ آپ کے حسن نظم کے ساتھ بہت زیادہ روئے رسم السان ہے تو حسن نظم کے ساتھ رسم السان ہے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا ماشاء اللہ کہ قربان بتاوا ہمارے کام کا خلاصہ کیا ہے اور ڈاکٹر موبین سے بھی پوچھو بڑے بھائی بھائی تو ہم لوگ کیا بتاتے ہیں، فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ حسن نظم ماں حسن خود کے ہوں، بس یہ میرے طریقہ خلاصہ ہے، حسن نظم ماں حسن خود۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا میں توفیق وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا مبرورا، اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا مبرورا، اللهم إني أسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس تمام فضائل علمی سے اور عملی سے ایمانی سے مرسر فرمائے اور اپنی خاص نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے حدیث سے خوبی خوب بخل پیدا فرمائے اور قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے برس سے خوبی خوب کر کے سنتا رہتا ہوا الحمدللہ خوشی بھی ہوتی ہے۔ یہی ایسے لڑکے ہیں، ابھی کل میں نے بہت بیان کیا ہے، اتنا طلبا نے خوبیوں پر اور اس کی ضرورت پر بہت بیان کیا ہے، اب اس پر بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو سب ایک لائن پر ہے، سب ایک ہے، ایسے شاہراہ پر ہے جس کا نور دور ہی دور ہے، کبھی مجھے نہیں انشاءاللہ نور
اس کو ہم کو باقی رکھنا، زندہ رکھنا، کو مرور رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ آپ سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔